بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک بہت بڑی مس کنسیپشن کا شکار ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی جو بھی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اس کا گھر جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے انگلیوں کا بھی اشارہ کیا، اگر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور ان کے تمام جو ہے وہ حقوق پورے کرتا ہے، یعنی اپنے فرائض پورے کرتا ہے۔ اس میں ایک جو میڈیکل کی اصطلاح ہے کہ ہم اکثر جو ہے وہ جب بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم عورت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میڈیکل کی اصطلاح لے لیں، اس پہ ریسرچ کر لیں، یا ہمارے جو قانونی ذرائع ہیں اس پہ ریسرچ کر لیں کہ یہ جو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ تخم جو ہے یہ مرد کا ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک وسیلہ بنایا ہے کہ یہاں جا کے بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، اور بعد میں ہم جو ہے وہ ایک وارث کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو اس میں عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بچہ یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس میں جو مرد ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہم نے یہ ایک ذریعہ بنا لیا ہے خواتین کو تنگ کرنے کا، یا انہیں طلاق دینے کا، یا ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا، کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر رہی، بیٹا پیدا نہیں کر رہی، تو ہم جو ہے پھر تانے بھی دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، تو اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کائنڈلی اس پہ کسی اچھے ماہر سے مشورہ کریں، اس سے پوچھیں، اور یہ اطمینان کر لیں کہ یہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے یہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے نہ اس کو تنگ کیا جائے، نہ اس سے علیحدگی اختیار کی جائے، نہ اس پہ تانے کسے جائیں۔ تو یہ جو چیز ہے آج ہمارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں کچھ جو قبائل تھے وہ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو پھر وہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ان کا منہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا تھا، اور نہایت جو ہے وہ رنجیدہ ہوتے تھے۔ تو ہم ان جیسا طرز عمل اختیار نہ کریں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جو تمام انبیاء کا سردار ہے اور خاتم النبیین ہے۔ تو امید ہے میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔